الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. إن الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والد احترام حضرات، سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیہ کریمہ کا ایک شان نزول بھی ہے. قرآن حکیم کی یوں تو بہت سی صورتوں اور آیات کا نزول کسی واقعے کے بغیر ہوا، لیکن بعض آیات اور صورتیں ایسی بھی ہیں کہ کسی واقعے کے پس منظر میں وہ صورت یا آیت نازل ہوئی. تو اگرچہ قرآن حکیم کے احکامات عام ہیں اور کسی خاص واقعے سے متعلق نہیں، لیکن پھر بھی اس واقعے کا ذکر کر لینا بات کو سمجھنے میں سہولت پیدا کرتا ہے. تو اس آیہ کریمہ کا بھی ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے، اور وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے اندر جانے کا ارادہ کیا. یوں تو باہر نماز پڑھی جاتی ہے اس کی طرف رخ کر کے، لیکن اندر کے لیے بھی ایک دروازہ لگا ہوا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام نے تو 2 دروازے لگائے تھے، ایک جانے کا، ایک ادھر سے نکلنے کا، لیکن بعد میں قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے ایک دروازہ مستقل بند کر دیا، پھر ایک دروازہ چھوڑا، اور مسجد بیت اللہ کا جو فرش ہے اس کو بھی کافی اونچا کر دیا. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کافی اونچا ہے اور سیڑھی کے بغیر آدمی اندر نہیں جا سکتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے تعمیر کی تھی تو دروازہ بالکل نیچے فرش کے ساتھ تھا، فرش بھی بالکل نیچے تھا، آسانی سے ہر آدمی دروازہ کھلا اور چلا گیا. خیر، تو آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر جانے کا ارادہ کیا تو دروازے کی چابی بردار عثمان بن طلحہ تھے، انہوں نے آپ کو جانے نہیں دیا. عثمان بن طلحہ جو اس وقت مشرک تھے، کافر تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہم ہفتے میں 2 دن دروازہ کھولا کرتے تھے، باقی دنوں میں دروازہ بند رہتا تھا، پیر اور جمعرات کو. تو خیر، نبی کریم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہمیں اندر جانے دو. اس نے انکار کیا کہ آپ نہیں جا سکتے، مخالف تھا. تو بڑی ترشی دکھائی، سختی سے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرم مزاجی کے ساتھ اس کو کہا کہ میاں دیکھو، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی،
اور ہم پھر جس کو چاہیں گے لگ جانے دیں۔ اس نے فوراً اس پہ کہا کہ وہ تو قریش کی ہلاکت کا دن ہو جائے گا، بربادی کا دن ہو جائے گا، جب چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا، آبادی کا دن ہوگا جب میرے ہاتھ میں۔ خیر یہ بات ہو گئی، اس نے نہیں جانے دیا، واپس ہو گئے۔ پھر ہجرت کا واقعہ ہوا اور ہجرت سے 8 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج لے کر مدینہ سے تشریف لائے اور بغیر کسی جھگڑے کے، لڑائی کے بیت اللہ فتح ہو گیا۔ فتح ہو گیا تو اب حرم میں تشریف لے گئے۔ پہلے آپ نے حرم کے باہر کے خطے کو بتوں سے پاک کیا، کیونکہ 360 بت بیت اللہ کے اندر اور باہر مشرکین نے لگا رکھے تھے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی۔ تو آپ نے سارے پہلے بتوں کو لاٹھی کا اشارہ کیا، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو وہ گرتے گئے، صفایا ہو گیا۔ اندر کی بات، اندر جانا ہے تو چابی تو اسی کے پاس ہے، اور چابی ان کی، عثمان کی مشرکہ ماں کے قبضے میں ہوتی تھی۔ تو حضور نے اس کا عثمان کو بلاؤ، چابی سے لے۔ تو بلایا گیا تو کہا چابی تو ماں کے پاس، کہا جا کر لے آؤ۔ وہ ماں کے پاس گئے تو پہلے ماں نے لے تو ڈال کیا، میری بیٹی کو اس نے کہا امی اب ہمارے اقتدار کا زمانہ چلا گیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کا وقت آ گیا، وہ غالب ہو چکے ہیں، چابی دیجیے ورنہ میری جان جاتی ہے۔ کہ چابی دی، عثمان نے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے اور اندر جو دیواروں کے ساتھ بت لگائے تھے ان کا بھی صفایا کیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے دعا بھی مانگی، اور جب آپ واپس دروازے سے نکل رہے تھے تو یہ آیہ کریمہ تلاوت کرتے جو ابھی آپ کو میں نے سنائی، تو معلوم ہوا کہ یہ بیت اللہ کے اندر وہی نازل ہوئی تھی، یہ آیت بیت اللہ کے اندر ہی نازل ہوئی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس لیے کہ جب آپ نکل رہے تھے تو اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا گرامی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں، ان دونوں نے درخواست کی کہ حضور یہ چابی اب ہمیں دے دی جائے اور بیت اللہ کے کھولنے بند کرنے کی خدمت ہمارے سپرد کی جائے۔ اس لیے کہ بیت اللہ کی خدمت کو اعزاز سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، یعنی مشرک ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کی کسی نہ کسی خدمت میں حصہ ضرور لیتے تھے اور اس کو عزت اور شرف کی بات سمجھتے تھے۔ اس لیے بیت اللہ کی خدمات تقسیم تھیں، جیسے حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم کا پانی پلانے کا کام حضرت عباس نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا، سقایت الحاج کا کام وہ تھا، کوئی صفائی کا کام کرتا تھا، کوئی اور کام کرتے تھے۔ تو اسی طرح چابی، دروازے کھولنے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، یہ خدمت ان کی تھی، تو یہ عزت کی بات تھی۔ آج تو مساجد سے متعلق اگر کوئی آدمی ہو تو اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ مساجد بھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہمارے معاشرے کی بات ہے، آپ کی بات نہیں کرتا، ہمارے معاشرے کی بات ہے کہ مسجد میں کوئی جھاڑو دے رہا ہو تو وہ معمولی گرا ہوا آدمی سمجھتے ہیں، مسجد کو کھولتا بند کرتا ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہے، مسجد میں آذان دیتا ہو، امام ہو، یعنی مسجد سے متعلق آدمی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ گری ہوئی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد سے متعلق کوئی آدمی کوئی خدمت انجام دیتا ہے،
وہ معاشرے کا سب سے بڑا معزز آدمی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی گھر کی خدمت سے متعلق ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں رشوت خور آفیسر، ان کے جو ملازم ہیں جی، ان کے جو ڈرائیور ہیں، ان کے گھر میں خدمت کرنے والے ہیں، ان کی بڑی وقت ہے فلاں وزیر صاحب کا اور فلاں آفیسر صاحب کا یہ جناب ملازم ہے اس کے گھر کا، اس کی تو عزت ہے جی۔ لیکن اللہ کے گھر سے جو متعلق ہو کسی کی نظر نہیں، ہر ایک اس کو ڈانٹ ملا دیتا ہے، ہر اس کے بارے میں کیا دیتا ہے۔ تو بہرحال مشرکین مشرک ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کی خدمت کو عزت کی بات سمجھتے تھے، اس لیے یہ کام تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا جی۔ تو خیر یہ آیت نازل ہوئی اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے حضرت عباس اور حضرت علی کو چابی دینے کے عثمان کو بلا کر اسی کے حوالے کر دی کہ عثمان یہ لوگ بیت اللہ کی چابیاں، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے جی، اور یہ فرمایا خالدتاً تالدتاً، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت چابیاں، جب تک بیت اللہ موجود ہے تو چابیاں تیرے پاس رہیں گی، تیرے پاس کا مطلب تیرے خاندان ہے، تیری نسل ہے، یہ خدمت نسل بعد نسل آپ کے پاس رہے گی۔ تو اس لیے مکہ مکرمہ میں یعنی کوئی اور قریشی رہے نہ رہے لیکن یہ خاندان ضرور قیامت تک ہوگا۔ اب تک چابیاں اسی کے خاندان میں چلی آ رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق انشاءاللہ جب تک بیت اللہ قائم ہے اسی کی خاندان میں رہے گی، اور یہ خاندان بھی رہے گا اور یہ مکہ میں ہوں گے کیونکہ یہ خدمت ان کے ذمہ ہے۔ یہ تو پس منظر ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں گویا نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ چابی جس سے لی ہے اس کو دے دیجئے۔ دیکھیے یہ قانونی امانت نہیں ہے، قانونی امانت تو وہ ہے جی کہ کسی نے کسی کو چیز دی ہے اس کے پاس امانت ہے، جب وہ واپس مانگے تو اس کو دے دو گا، ٹھیک ہے۔ یہ قانونی امانت اس لیے نہیں تھی کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اب صاحب اقتدار تھے، فاتح تھے، اور جب فاتح فتح کر لیتا ہے کسی علاقے کو تو سب چیزیں اس کے قبضے میں آ جاتی ہیں، وہ ملکیت یا امانت اس کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار تھے، جس کو چاہے چابیاں دے، عثمان کی کوئی امانت نہیں ہے، لیکن بظاہر صورت تو امانت کی تھی نا، حقیقت میں نہیں ہے، صورت تو امانت کی تھی نا، اس سے لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ جو امانت کی صورت ہے اس کی بھی پاسداری کریں، اگرچہ حقیقت میں یہ امانت نہیں ہے، آپ با اختیار ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ جس کو چاہیں دیں قانونی لحاظ سے، لیکن صورت چونکہ امانت کی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ نے چیز لی ہے آپ اسی ہاتھ میں اس کو ڈالیں، یہ اس کا پس منظر ہے۔ خیر مفسر خازن فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا تعلق پبلک اور حکومت دونوں سے ہے کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، ہر فرد کے لیے بھی ہے، جماعت کے لیے بھی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ اصل میں اس آیہ کریمہ سے پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں اور بالخصوص یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کچھ ان کی قبیح حرکات جو ہے نا بیان فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کمی بیشی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے ادبی کے الفاظ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی آیت آئی کہ ان میں من جملہ اور خرابیوں کے یہ خرابیاں بھی ہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جب فیصلے کی بات آئے تو ظلم کرتے ہیں، فیصلہ انصاف پہ نہیں کرتے۔ یہود رشوت لے کے کرتے ہیں، رشوت لے کے۔ تو اس آیت کریمہ میں
مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم ان کی روش اختیار نہیں کرنا، تم ان کی روش. اور جن قوموں کی خرابیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان قوموں کی نقش قدم پہ نہیں چلنا، تمہارے اندر وہ خرابیاں نہیں آنی چاہیے. تو ہمارے سبق کے لیے یہ باتیں دی جا رہی ہیں. اس آیت کریمہ ہمیں گویا تھوڑا سا پانی دے رہا ہوں، ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیماریاں ان قوموں میں ہیں دیکھو تمہارے اندر وہ بیماری نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ ساری بیماریاں ان سے زیادہ آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، بدقسمتی سے. جی تو اس میں خیر حکمران اور متعلقہ جو اشخاص ہیں سب کے لیے یہ بات ہے، امانت کی ادائیگی کا حکم سب کو ہے، انصاف کا حکم سب کو ہے. دراصل حکومت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ جماعت سے پیدا ہوتی ہے. جماعت ہی کے تو کچھ لوگ آگے بڑھ کے حکمران بنتے ہیں. اگر جماعت صالح ہوگی تو حکمران، جماعت سے نکلنے والے حکمران بھی صالح ہوں گے. اور جب جماعت ہی اگر خراب ہوگی تو اس سے نکلنے والی حکومت جو بنے گی وہ بھی خراب ہوگی. اسی سے بھی تو آتے ہیں حکمران. اور جماعت کی صالحیت کس میں ہے کہ جماعت کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہو، بد عقیدہ نہ ہو، اعمال صحیح ہوں، اخلاق صحیح ہو. تو جس جماعت کے مجموعی طور پر یا میجارٹی کے لیے عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی صحیح ہے، تو اس جماعت سے بننے والی حکومت، حکمران بھی ایسے ہوں گے. اور جس قوم کے، جماعت کے، پبلک کے نظریات گڑبڑ خراب ہوں، عمل بھی ایسے ویسے ہوں، اخلاق سے بھی گری بھی ہو، تو یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس سے نکلنے والے حکمران صحیح نکلیں گے؟ تو دونوں کی اصلاح اس آیہ کریمہ میں کی گئی ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے یہ مدنی الطبع ہے. مدنی الطبع کا معنی یہ ملی جلی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس کے اندر وحشی پن نہیں کہ اکیلے رہے، جیسے وحشی جانور اپنے طور پر رہتے ہیں. انسان میں وحشیت نہیں، انسان میں مدنیت ہے، شہریت ہے، معاشرتی زندگی اختیار کرتا ہے، مل جل کے رہتا ہے. اس لیے جہاں چند آدمی مل جل کے رہیں، شہر میں رہے، قصبے میں رہے، ٹھیک ہے، جہاں 2-4 گھر ہوں تو ان میں مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، کئی چیزیں مشترک ہوتی ہیں. اور جہاں مشترک مفادات ہوں، جہاں مشترک مفادات ہوں تو وہاں جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے بھی مواقع آتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ لازمی بات ہے کہ جب ملی جلی زندگی ہوگی، مفادات مشترک ہوں گے تو اس میں اختلافات ہوں گے. جب اختلافات ہو جائیں تو اس وقت کیا کیا جائے؟ ان تحکموا بالعدل. دیکھو انصاف سے فیصلہ کرنا، چاہے 2 آدمی ہیں چاہے 10 آدمی ہیں، جی انصاف سے فیصلہ کیا جائے. یہی بات جب آگے چل کر حکومت تک آتی ہے تو ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جی ان کے پاس بھی پبلک کے مسائل آتے ہیں تو ان کو بھی حکم ہے کہ وہ ان میں فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پر کریں. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہے؟ پبلک چین سے رہے گی، خوشحال ہوگی، امن و امان کی زندگی ہوگی جہاں انصاف ہوگا، جہاں امانت کی ادائیگی ہوگی. لیکن جہاں حکمران یا پبلک خائن ہو، جی کسی کے حقوق یا کسی کی چیز کی پرواہ نہ کریں، تو وہاں کیا ہوگا؟ ظلم و جور ہوگا، بدامنی ہوگی، بے چینی ہوگی، افراتفری ہوگی. تو اس
آیہ کریمہ میں سب کی اصلاح کا پروگرام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. دیکھو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو. امانتیں ان کے اہل کو دو، یعنی جس کی امانت ہے اس کو جوں کی توں دو. ٹھیک ہے نا. امانت کا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا، اور 3 آیتیں اور بھی قرآن مجید میں سورہ معارج میں یعنی مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اور سورہ مومنون میں بھی جو مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس میں فرمایا ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اللہ کے نیک بندے پسندیدہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں. جو وعدہ کیا ہے پورا کرتے ہیں، اور کسی کا حق ان کے ذمہ ہے تو ٹھیک یوں کہ تم اس کو دیتے ہیں. تو بات صفات کے طور بیان کیے نا، اور یہاں حکم کے طور پہ بیان کیا کہ نہیں، دیکھو جس کا حق ہو، جس کی چیز ہو، اس کو دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں بھی ہے کہ الامانات مؤدات، امانتیں قابل ادا چیز ہیں، رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، دینے کی چیزیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ منافق کو نہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت ہو تو وہ ادا نہ کرے، خیانت کرے. اور یہ بھی فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے. جس میں امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ارشاد فرمایا اد الامانۃ اذا من ائتمنک ولا تخن من خانک، جس کی امانت ہو اس کو ادا کر، لیکن جو خیانت کرے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ خیانت مت کر. یہ فلاں نے میری امانت نہیں دی میں اس کی نہیں دیتا، فلاں نے میرا حق نہیں دیا میں اس کا نہیں دیتا، نہ تو ایسا نہیں کر. اگر وہ خیانت کرتا ہے آپ کا حق نہیں دیتا بھلے نہ دے، آپ نے اس کا حق ضرور دینا ہے. اس لیے کہ خیانت کی کوئی گنجائش نہیں، امانت داری ضروری ہے. اب یہ کہ امانت کیا ہے، اس کا ایک عام فہم معنی تو وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز رکھنے کے لیے دی تو وہ امانت سمجھی جاتی ہے. ہاں بھائی یہ میری چیز رکھیے اور جب میں واپس مانگوں گا تو مجھے دے دینا. یہ ایک عام فہم معنی ہے امانت کا، اور ٹھیک ہے یہ بھی ایک امانت ہے کہ رکھنے کے لیے چیز دی، لیکن اس امانت میں جو رکھنے کے لیے چیز دی، یہ بات خاص طور پہ رکھیں کہ اب وہ چیز اسی طریقے سے آپ نے رکھنی ہے، اس کو اپنی کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کے نہیں رکھنا، بالکل الگ. اگر اس کو اپنی چیز سے ملا لیا تو بھی امانت پوری نہ ہوگی. اگرچہ آپ نے استعمال نہیں کیا لیکن اپنی چیز سے ملا لینا یہ بھی خیانت میں آتا ہے. اگرچہ یہ ہائی پیمانے کی خیانت نہیں، چھوٹی سی لیکن ہے. اس کو الگ تھلگ اسی طرح جیسے دی ہے رکھنا ضروری ہے. چیزوں میں تو یہ ہو جاتا ہے، برتن دیا، کپڑا دیا، فلاں فلاں چیز، وہ تو آدمی الگ رکھتا ہے. لیکن عموماً جب پیسے امانت دیے جاتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مکس کر دیتے ہیں، اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، اپنے پیسوں سے ٹچ ہو جاتے ہیں. تو یہ امانت داری نہیں. وہ بھی اسی طریقے سے لفافے میں بند، بیگ میں بند، کسی چیز میں بند الگ کر کے رکھ دے، اپنے پیسوں سے ان کو ملانا نہیں، ورنہ یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا. چیز جائے کہ اس کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ عام فام معنی ہے.
لیکن امانت اسی میں محدود نہیں، امانت کی اور بہت ساری قسمیں۔ اس میں ایک ہے عاریت، کہ کوئی چیز، یعنی یہ چیز جو امانت میں دی ہے نا، اس کا تو استعمال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ استعمال کر لی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چھوڑ دے، آواز تو مری جاتی ہے، کیا کروں اس کے ساتھ، اتنے سے حال میں تو آواز ماشاءاللہ جاتی ہے۔ اگر وہ استعمال کر لی، ٹھیک ہے آپ نے بر وقت وہ چیز دے دی، لیکن استعمال کر لی تو یہ خیانت ہے۔ کسی نے پیسہ امانت کے لیے دیا تھا، آپ نے امانت استعمال کر لیا، وقت پہ دے بھی دیا، لیکن یہ خیانت ہوگی۔ برتن دیا تھا امانت کے طور پہ، آپ نے استعمال کر لیا، پھر ٹھیک دے دیا، توڑ پھوڑ نہیں کی، تو بھی خیانت ہوگی۔ کوئی چیز بھی، اس لیے کہ اس نے استعمال کے لیے نہیں دی تھی، رکھنے کے لیے دی تھی۔ استعمال کے لیے دی تھی، رکھنے کے لیے دی تھی، تو استعمال میں آ گئی، خیانت ہو گئی۔ اگر کیا آپ نے ٹھیک وقت پہ وہ چیز جو واپس بھی کر دی۔ دوسری چیز ہے عاریت، عربی میں کہتے ہیں عاریت، اس کو مانگی ہوئی چیز، اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز مانگ لیں کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے آپ کو دے دوں گا، اس کو عربی میں کہتے ہیں عاریت۔ حضور نے فرمایا العاریت مؤدات، عاریت لی ہوئی چیز بھی قابل ادا ہے، اپنی ضرورت اس سے پوری کر کے مالک کو وہ چیز واپس دے دو۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود مانگ لیتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی گاڑی دینا، میں نیو یارک جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی خود مالک کہہ دیتا اچھا آپ فلاں جگہ جاتے ہیں، ہاں یہ میری گاڑی لے لو۔ یا اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ، گائے، بکری، دودھ والی عاریتاً ایسے خاندان کو دے دیتے تھے جن کے پاس کوئی دودھ کا جانور نہیں ہوتا تھا کہ یہ لو میرے پاس اور بھی جانور ہیں، یہ بکری آپ رکھ لیں، یہ گائے آپ رکھ لیں، اس کا دودھ استعمال کرتے رہیں اور پھر میری چیز مجھے واپس دے دینا۔ یہ عاریت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ہے کہ ضرورت کے لیے مانگی ہوئی چیز بھی امانت ہے۔ اب صرف ضرورت آپ اس سے پوری کر لیں، اس کو نقصان نہیں پہنچائے، حفاظت میں رکھیں، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جب مالک مانگے تو جو کی اس کو واپس کر دیں۔ اسی طرح کسی کو گری پڑی چیز مل گئی جی، بازار میں، رستے میں، روڈ پر، تو پہلی بات تو یہ، اگر معاشرہ صالح ہے تو کسی کو گری پڑی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں، مت اٹھاؤ۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، کوئی ایسا آدمی اٹھائے گا جو مالک تک نہیں پہنچائے گا، اور میں اس کو اس لیے اٹھاتا ہوں کہ میں مالک تک پہنچاؤں گا، تب اس کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ جب آپ اس کو اٹھا لیں، اس کو فقہی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، لقطہ گری پڑی چیز جی اٹھا لیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس چیز کی تشہیر کریں، اعلان کریں، پبلک میں جی پبلسٹی کریں کہ میرے پاس گری پڑی چیز ہے، جس کی ہو وہ اس کی نشانی بتا کے لے جائے۔ اور یہ کب تک کریں؟ یہ چیز کی مالیت اور ویلیو پر ہے کہ کتنی قیمت کی چیز ہے۔ زیادہ قیمت کی چیز ہے تو زیادہ دیر تک اس کی تشہیر کرتے رہیں، کم کی ہے تو کم کرتے رہیں جی، تو سال دو سال بھی تشہیر کا حدیث میں آیا ہے جی۔ جب اتنے عرصے میں کوئی مالک نہ آئے تو پھر اگر حکومت نے کوئی ادارہ بنایا ہے گمشدہ چیزوں کے وصول کرنے کا تو وہ وہاں جمع کر لی جائے جی، اگر حکومت ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرتی ہے، نہیں تو خود اس چیز کو کسی فقیر کو صدقہ میں دے دے کہ اللہ یہ کسی کی چیز ہے، وہ مالک نہیں مل رہا، میں اس فقیر کے ہاتھ میں ڈال کر مالک تک پہنچانا چاہتا ہوں جی۔ اور اگر خود محتاج ہے تو خود بھی پھر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تین طریقے ہیں اس کے، جو گمشدہ چیز کسی کو ملے۔
اسی طریقے سے آپ لے آگے تو کسی سے کوئی چیز قرض لی ہے تو قرض بھی واپس لوٹانے والی چیز ہے، اگر جس کو امانت کہتے نہیں لیکن حقیقت میں قرض بھی امانت ہے، قرض لی ہوئی چیز کو واپس دیتے ہیں۔ اور کرائے پہ اگر کوئی چیز لے رکھی ہے تو آپ کرایہ دار مالک نہیں، یہ چیز بھی ایک طرح سے آپ کے پاس امانت ہے، آپ کرایہ دیں، اس کو استعمال کریں، توڑ پھوڑ نہیں کریں، نقصان نہ پہنچائیں، اور جب مالک اپنی چیز کو واپس لینا چاہے تو بغیر لے تو لال کے اس کی چیز واپس کرے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اتنے عرصے کرایہ دیا ہے اب تو یہ میری ہوگی، میں نہیں دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسے کہ بعض کرایہ دار قابض بن جاتے ہیں، تو یہ امانت ہوتی ہے۔ آپ نے جتنی وقت کے لیے لی ہے بس استعمال کرے، اس کے بعد واپس کرے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں امانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے چیزوں میں امانت ہے ایسے حقوق بھی ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ امانت ہے۔ ہر آدمی کے ذمے کسی نہ کسی کا حق ہے اور اس کا حق کسی دوسرے کے ذمے ہے۔ دوسرے کا حق ادا کرنا اس کو فرض کہتے ہیں، اور اپنا حق جو دوسرے کے ذمہ ہے اس کو حق کہتے ہیں، رائٹ جی۔ تو ہر آدمی کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرائض کی ادائیگی یہ امانت میں آتی ہے، فرائض کی ادائیگی امانت میں ہے۔ جس کے حق ہمارے ذمے ہیں ان کے حق ان کو دینا، چاہے وہ مالی حق ہیں، چاہے وہ معاشرتی حقوق ہیں یا کسی نوعیت کے بھی حقوق ہیں، تو ان کو ادا کرنا یہ امانت ہے، اور کسی کا حق نہ دینا یہ خیانت ہے۔ جب حقوق میں بھی ادائیگی امانت ہے تو پھر حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ کچھ ہمارے ذمے اللہ کے حقوق ہیں جن کو فرض کہتے ہیں، کہ نماز فرض ہے اس لیے کہ اللہ کا حق ہے، روزہ فرض ہے کیونکہ اللہ کا حق ہے جی۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی کا تعلق وضو سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، ساری عبادات سے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان تمام عبادات کو بشمول وضو اس طریقے سے ادا کرنا جیسے شریعت نے ان کی ادائیگی کا طریقہ بتایا ہے، پھر تو امانت ادا ہوگی۔ وضو سنت کے مطابق ادا کیا، امانت ادا کی، نماز سنت کے مطابق ادا کر لی، امانت ادا ہوگی، روزہ سنت کے مطابق رکھا، امانت ادا ہوگی۔ لیکن اگر وضو میں کمی بیشی کی، نماز میں کمی بیشی کی، روزے میں کمی بیشی کی، تو یہ اس عبادت میں خیانت ہو گئی، امانت پوری ادا نہیں کی، جوں کا توں فرض ادا نہیں کیا تو خیانت ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں بھی امانت داری اور خیانت دونوں باتیں ہیں۔ اللہ کے حقوق جوں کے تو ادا کرنا امانت ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنا خیانت ہے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر وہ پورے کے پورے ادا کر لیے تو یہ امانت داری ہے، اور پورے ادا نہ کیے تو خیانت ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے عرض کیا، پھر ہم فرد سے آگے جاتے ہیں، اب جماعت کی بات۔ تو کچھ جماعتی حقوق ہوتے ہیں، اور اس میں حکمران طبقہ بھی آتا ہے۔ حکمران طبقے پر یہ لازم ہے کہ حاکم مناصب کی تقسیم، منصب اور عہدوں کی تقسیم انصاف کی بنیاد پہ کرے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں امانت اس کے اہل کو دو، جو اس کے لائق ہے، جو اس کے مناسب ہے، جو وہ کام کر سکتا ہے وہ ڈیوٹی اس کے حوالے کرو۔ تو منصب کی تقسیم اہلیت کی بنیاد پر اگر کوئی حاکم کرتا ہے تو یہ حاکم امانت دار ہے جی۔
تعلیم کی وزارت کس کو دو؟ جو علم سے واقف ہے، جو خود پڑھا لکھا ہے، خود پروفیسر ہے جی۔ اگر اس کو اٹھا کر کسی زمیندار کو دے دو گے تو، کسی وڈیرے کو دے دو گے جی۔ صحت کی وزارت کس کو دو؟ جو خود ڈاکٹر ہے، جو صحت کو جانتا ہے، اس پیشے سے منسلک ہے جی۔ اگر وہ اٹھا کر آپ کسی پروفیسر کو دے دیں گے، ذرا آپ وزیر صحت ہیں، تو کیا بنے گا؟ تو مقصد یہ ہے کہ جب منصب کی تقسیم ہو، ذمہ داریوں کی تقسیم ہو، تو حاکم وقت کی یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے حوالے کرے جو اس کے اہل ہیں، جو اس کو صحیح معنی میں سمجھتے اور چلا سکتے امانت و دیانت کے ساتھ۔ یعنی وہ اقربا پروری کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، پارٹی کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، رشتے کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، رشوت کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے اور کوئی صورت اصلاح کی نہیں، افراتفری کا عالم ہے، پریشانیاں ہیں، پبلک پریشان ہے۔ کیوں نہ پریشان ہو؟ اس لیے کہ امانت ادا نہیں ہو رہی، نہ پبلک کر رہی ہے۔ ووٹ امانت ہے، اہل کو دو۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ اور جب غلط ووٹنگ ہوگی تو اس سے کون لوگ سامنے آئیں گے؟ اور پھر وہ منصب کیسے تقسیم ہوں گے؟ تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو امانت اس کے اہل کو، اہل کے پاس جب امانت جائے گی تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، نہ اہل کے پاس جب منصب جائے گا غیر متعلقہ تو افراتفری ہوگی۔ خیر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر 4 باتیں ہیں تو کوئی اور کمی بیشی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر 4 باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہو تو یہ 4 کور کر دے گی دوسری باتوں کو۔ کیا؟ فرمان نمبر 1، ادائے امانت۔ ادائے امانت، اگر تمہارے اندر امانت داری کی صفت ہے، تم حقوق ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہو، اللہ کے بھی بندوں کے بھی، صرف یہی ایک چیز ہی میں سمجھتا ہوں بس کرتی ہے، یہی ایک چیز کہ اگر تم امانت دار ہو، ایک، دوسری بات صدق حدیث، سچ بولو۔ اگر تم سچ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، حسن اخلاق، تمہارے اخلاق اچھے ہیں جی۔ نمبر 4، رزق حلال، اور تم حلال کھاتے ہو۔ اگر یہ 4 صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں اور کچھ نہیں تو غم کی بات نہیں۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو خود سب کو کور کر لیتی ہیں: ادائے امانت، صدق حدیث، حسن اخلاق، حلال خوری۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں افراد کی بات کرتے تو ماشاءاللہ افراد بڑے اچھے افراد موجود ہیں جن میں یہ ساری صفتیں ہو سکتی ہیں، لیکن معاشرے میں دیکھیے تو مجموعی لحاظ سے یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، صاحب السر ان کو کہتے تھے، حضور کے رازدان، یعنی بعض بڑی راز کی باتیں حضور اکثر مجھ سے کہتے تھے، یعنی جن کو عام لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جی، تو ایسی بات بھی ان کو بتا دیتے تھے جو عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ضرورت کی کوئی بات تو حضور نے نہیں چھوڑی جو سب کو نہ بتائیں۔ کچھ ایسے غیر ضروری باتیں بھی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی ہر کسی کو۔ تو خیر، یہ رازدان تھے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے،
پر میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا. یہ شر کو وہ مانا نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوں گی, کیا کیا فتنے پیدا ہوں گے, تاکہ ان سے اپنا بچاؤ کریں, اپنا دفاع کریں. یہ مطلب کہ میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. شر کا معنی یہ ہے کہ اگر آئندہ زمانے میں فتنے ہوں آپ کے بعد جی, تو اگر میں ان زمانے میں ہوں تو میرا کیا طریقہ کار ہو, کیسے بچاؤ کروں, یہ معنی ہے اس کا فتنے کا. تو خیر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ یہ بات سنی. میں نے دو قسم کی باتیں سنی. ایک وہ کہ جن کا تجربہ میں نے کر لیا اپنی زندگی میں, اور ایک وہ کہ جن کا تجربہ ابھی باقی ہے. مطلب ہے کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا جو حضور نے فرمایا تھا. ایک وہ جو وقت آ چکا ہے وہ میں نے دیکھ لیا, ایک وہ جو ابھی نہیں آیا اور دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتاری ہوئی ہے. یعنی امانت داری فطرت میں رکھی ہے. اللہ نے انسان کی پیدائش میں تخلیقی طور پہ امانت کو رکھا ہوا ہے, فطرت میں رکھا ہوا ہے. وہ روز ازل میں جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا وہ وہی مراد ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ فطرت میں جو رکھا ہوا تھا نا امانت کا جذبہ, پھر جب قرآن نازل ہوا اس سے اس کو ترقی ملی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ارشادات سے اور ترقی ہوئی, اور پورا معاشرہ ایک امانت دار معاشرہ وجود میں آ گیا. یعنی جڑ تو پہلے سے موجود تھی, بیج تو پہلے سے موجود تھا. قرآن کی بارش سے, سنت کی بارش سے وہ درخت بن کے سامنے آ گیا. تو سب لوگ یعنی امین. تو میں پرواہ نہیں کرتا تھا کہ جس سے چاہوں معاملہ کر لوں, خطرے کی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے کہ مسلمان سے معاملہ کروں تو مسلمان کا دین میرے معاملے کو ٹھیک کر دے گا, وہ معاملہ خراب نہیں کرے گا میرے ساتھ. اور غیر مسلم سے بھی اگر میں معاملہ کرتا تو بے فکری سے کرتا, کیونکہ اگر وہ کچھ گڑبڑ کرے گا تو اس کا جو سربراہ ہے جی, اس کا جو آفیسر ہے وہ میرا حق دلا دے گا جی. تو بات کہ معاشرہ مسلم غیر مسلم معاشرہ ایک امانتدار معاشرہ تھا. یہ میں نے خود دیکھا, اس کا میں نے تجربہ کر لیا. پھر خود کہتے ہیں کہ آج وہ وقت ہے, کیا اپنی زندگی کی آخری بات ہوتے ہیں, آج وہ وقت ہے کہ میں معاملہ کرتا ہوں تو سوچ بچار کے کہ کس سے کروں کس سے نہ کروں, اس لیے کہ امانتیں دل سے اٹھ گئی ہیں. جبکہ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے امانت دل میں اس کا بیج ڈال دیا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ امانت اٹھ جائے گی. آدمی رات کو اٹھے گا, سوئے گا, صبح اٹھے گا تو کچھ امانت نکل چکی ہوگی, دوسرے دن سو کے اٹھے گا کچھ اور کمی ہو چکی ہوگی, اس طریقے سے نکل دی جائے گی. آج وہ وقت ہے کہ مجھے معاملہ کرنے میں سوچنا پڑتا ہے کس سے کروں کس سے نہ کروں. تو اب تو کتنا دور وقت ہے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ امانتداری کا نام و نشان نہیں. وہ خار کوئی آدمی ایسے جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے با اعتماد لگتے ہیں, لیکن دیکھیں تو وہاں بھی امانتداری نہیں. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 باتیں تجھ میں ہیں اور کچھ نہیں تو کوئی خطرہ نہیں. امانتداری, سچائی, حسن خلق, حلال خوری. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامه بخير ما اذا قالت صدقہ. جی یہ امت مجموعی لحاظ سے خیر میں رہے گی, بھلائی میں رہے گی, جب تک کہ بات کرے گی تو سچی بات کرے گی. مجموعی لحاظ سے امت میں یعنی سچائی جب غالب ہوگی
حق گوئی غالب ہوگی تو امت خیر سے رہے گی. اور اذا حکمت عدلت، جب فیصلہ کرے تو انصاف کا کرے. یعنی امت کے لوگ جب فیصلہ کریں تو انصاف کا کریں، بات کریں گے تو سچی کریں. وَإِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ، اور جب ان سے کبھی کسی گناہ میں رحم کی اپیل کی جائے، معافی چاہی جائے، تو یہ رحم کریں اور معاف کر دیں. تو تین چیزیں فرمائیں کہ اگر کسی اس امت میں جب تک رہیں گی، اکثریت اس پہ کاربند رہے گی تو امت خیر سے رہے گی. مطلب کہ یہ چیزیں اگر امت سے مجموعی لحاظ سے اٹھ گئیں تو امت فطروں میں مبتلا ہو جائے گی، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی. آج اسی حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیے ہماری پریشانیاں کیوں ہیں، ہم کیوں الجھنوں میں ہیں. اس لیے کہ ہم میں یہ صفات نہیں، یہ صفات نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی صاحب نے گالی دے دی، برے لفظ ذکر کر دیا. عبداللہ ابن عباس بڑے پائے کے صحابی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور قرآن کے علوم و معارف کے سب سے بڑے شناسہ ہیں. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض خدمات پر ان کو سینے سے لگا کر، چھوٹے تھے حالانکہ چھوٹی عمر میں، جب حضور کا انتقال تو 10 سال کے تھے، حضور کا انتقال تو 10 سال کے، چھوٹے تھے، لیکن راتوں رات تہجد کی نماز میں حضور کی خدمت کر رہے، نماز ساتھ پڑھ رہے اور آپ کی مجالس میں بیٹھ رہے. تو بڑے خوش ہو کہ حضور نے ایک دفعہ سینے سے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم دے، اس کو دین کی سمجھ دے. اس دعا کا نتیجہ تھا کہ یہ سب سے بڑے ماہر قرآن، صحابہ اکرام کی جماعت میں سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہیں. ان کی اسی علم کی وجہ سے چھوٹا ہونے کے باوجود حضرت عمر کی مجلس شورا کے رکن تھے اور قریب رکھتے تھے. خیر، عبداللہ ابن عباس نے اس شخص سے کہا تو مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ میرے اندر 3 خوبیاں موجود ہیں. یعنی گالی تو کسی عام مسلمان کو دینی بھی جائز نہیں. حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کا معنی گناہ کبیرہ، فسق کا لفظ گناہ کبیرہ پہ بولا جاتا ہے. تو مسلمان کو گالی دینا، برے لفظوں سے پکارنا فسق ہے. یہ تو عام مسلمان کے لیے حکم ہے، تو مجھے دیتا ہے جبکہ میں امت کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. کیا تھا؟ میں امت کی بھلائی چاہتا ہوں، خیر خواہ ہوں. اور 3 چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں کسی قرآن مجید کی آیت کو پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے نیچے علم کے اتنے دروازے کھول دیتے ہیں میرے لیے، جی اتنے علوم و معارف کا دریا بہا دیتے ہیں. ایک آیت پڑھتا ہوں تو آیت کے نیچے اتنے علم میرے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ کیا کہوں. اس وقت میری تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہر مسلمان بھی ہر آیت سے اتنے علم حاصل کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میری تمنا یہ کہ یہ علم اتنا میرے ہی پاس نہ رہے، کاش جتنے اللہ نے یہ دروازے علم کے مجھ پہ کھولے ہیں ہر مسلمان کے دل میں اللہ علم کے یہ دروازے کھولے. ایک دوسری فرمایا کہ جب میں سنتا ہوں کہ فلاں مسلمان جج یا فلاں مسلمان حاکم نے فیصلہ انصاف کی وجہ سے کیا ہے، انصاف کی بنیاد پہ کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی مقدمہ عدالت میں لے جانے کا موقع نہیں آیا اور ہو سکتا ہے کہ تا زندگی عدالت میں جانے کا موقع نہ ہو. میرا کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے، جانا کیوں ہو. تو میرا اپنا کوئی معاملہ عدالت سے نہیں، جج سے نہیں، حاکم سے نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے بارے میں جب سنتا ہوں کہ انصاف کا فیصلہ کیا تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اور تیسرا یہ فرمایا
کہ جب کسی علاقے میں باران رحمت ہوتی ہے، بارش برستی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ نہ تو میری کھیتی باڑی ہے، نہ میرے جانور ہیں کہ گھاس اگے گی اور میرے جانور چریں گے، یا میری کھیتی باڑی ہے تو سیراب ہوگی، نہ جانور نے کھیتی ہے، لیکن مجھے باران رحمت سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ جن مسلمانوں کی کھیتی باڑی ہے یا جانور ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں تو مسلمانوں کا اتنا خیر خواہ ہوں، علم کے لحاظ سے بھی، انصاف کے لحاظ سے بھی، جی خوشحالی کے لحاظ سے بھی، اور تو مجھے یعنی گالی دیتا ہے۔ گالی تو عام مسلمان کو نہیں دیا سکتا۔ تو دیکھیے یہ ہیں صفات ہمارے اکابر کے، ہمارے اسلاف کے۔ آج ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھیے ہمارے اندر کیا ہے۔ ہم تو دوسرے کی خوبی کو بھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بھلائی میں کیوں ہے، یہ خوشحال کیوں ہے، جی جی اس کے ساتھ انصاف کیوں ہو گیا ہے، اس پہ تو ظلم ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی چاہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما احب لنفسہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کا لیول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی بھلائی چاہے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ بہر صورت امانت جو ہے نا، یہ تمام حقوق میں بھی آتی ہے، جیسے چیزوں میں آتی ہے حقوق میں بھی آتی ہے، کہ جس کا حق کسی کے ذمہ ہے وہ حق پورے کا پورا اس کو ادا کیا جائے۔ اس چیز کو دیکھیں کہ امانت کا عام مفہوم وہی تھا نا کہ کسی کی چیز کسی کے پاس ہو، کسی کا حق کسی کے پاس ہو۔ اپنے اس مفہوم کے لحاظ سے امانت پورے دین پہ حاوی ہے، بلکہ ہر دین اور دنیا کی ہر چیز پہ حاوی ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہماری کوئی چیز بھی نہیں، سب چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جب سب اللہ کی دی ہوئی ہیں تو سب اللہ کی امانت ہے۔ در حقیقت مالک عرش خداست، در حقیقت مالک عرش خداست، یہ امانت چند روزے نزد ماست، یہ سب کچھ چند دن کی امانت ہے میرے پاس، حقیقت میں مالک سب کا اللہ ہے۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز کا اپنائیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے، وہ اپنا وجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس پہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ سر سے پاؤں تک میں با اختیار ہوں، میں خود مختار ہوں، کہتے ہیں نا، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ سر سے پاؤں تک تیرا وجود بھی تو تیرا نہیں ہے، تو با اختیار کہاں سے آیا؟ یہ تو کسی کا دیا ہوا ہے۔ جب کسی کا دیا ہوا ہے تو آپ با اختیار نہیں، جس کا دیا ہوا اختیار اس کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات یوں سمجھائی بھی ہے کہ دیکھو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ تمہارا کان، یہ آنکھ، یہ دل، سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھوں گا۔ تو پوچھتا وہ ہے نا کہ اس کی چیز ہونا، ہماری ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ ہم کہہ سکیں کہ کر یا اللہ یہ تو ہم خود مختار تھے، آنکھیں میری تھیں، کان میرا تھا، زبان میری تھی، ہاتھ پاؤں میرے تھے، میں جو چاہوں کروں۔ آج تو ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہم نہیں کہہ سکیں گے۔ وہ تو کہیں گے ہاتھ میرے دیے ہوئے تھے، پاؤں میرے دیے ہوئے تھے، دماغ میرا دیا ہوا تھا، آنکھیں زبان کان میرے دیے ہوئے تھے، کہاں استعمال کیے؟ ہاں، کان سے کیا سنا،
آنکھ سے کیا دیکھا، دل و دماغ سے کیا سوچا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اس لیے کہ یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے. صرف یہی وجہ ہے کہ اس جسم کو ضائع کرنے کا ہمیں اختیار نہیں. خودکشی جائز ہے کیا؟ اپنے آپ کو شوٹ کرنا جائز ہے؟ اپنے آپ کو دریا میں ڈبونا جائز ہے؟ زہر پینی جائز ہے؟ اس زندگی کو ختم کرنا جائز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نہیں ہے، امانت ہے. زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے. ہم ہاتھ پاؤں کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں. اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ علاج معالجہ کرو، جسم کو صحت مند رکھو. اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس سے کام لینا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. جوں کا تیوں اللہ کو واپس کرنا ہے. تو اس لیے خودکشی حرام ہے. اگر ہم با اختیار ہوتے تو خودکشی کر لیتے. ہم نے اپنی جسم، اپنا جان خود ضائع کر دی، اس لیے کہ ہم مالک تھے نہیں. لیکن یہی جسم اگر اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اس کے نام پر یہ ختم ہو جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے اور اعلیٰ درجے کی موت ہے. اس کو شہادت کہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو زندگی کی ختم ہونے کا اور جسم کے ضائع ہونے کا خیال تو ہوتا ہے نا، کہ میں دشمن کے سامنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پیس پیس کر دے. اس لیے کہ وہاں جسم کا ضائع کرنا اس کے حکم پر ہے، لہذا وہ عبادت ہے. اور خود شوٹ کرے تو اس کا حکم ہے کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے. تو زندگی تو میدان جنگ میں بھی جاتی ہے مگر وہ عبادت ہے، اور زندگی خود ختم کرے یہ گناہ ہے. یہ اس لیے کہ وہ اس کے حکم پہ ہو رہا ہے جس نے دیا ہے، یہ اس کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے گناہ ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائے باقی چیزیں، مال اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، عہدہ منصب اللہ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے. تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اور جب تم فیصلہ کرو، چاہے جج ہو، چاہے پنچ ہو، یہ کچھ بھی ہو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کا فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے ان باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.